سب سے مشکل کام بھی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے 3 درجات علماء نے بنائے کہ معرفت کے کیا درجات ہیں، تو کہا معرفت نفس ہے، معرفت رب ہے، معرفت ولایت ہے، آخر میں معرفت ولایت آتی ہے۔ معرفت نفس انسان معرفت رب تک پہنچتا ہے، اگر رب کی معرفت نہ ہو تو کبھی بھی انسان امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ آئیں ذرا دعائے امام زمانہ کو پڑھیے گا، الفاظ دہرا رہا ہوں، اللہم عرفنی نفسک، پروردگارہ مجھے اپنی معرفت کرا دے، اگر تیری معرفت نہیں ہوگی لم اعرف رسولک، میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اس کے فوراً بعد اللہم عرفنی رسولک، اپنے رسول کی معرفت کروا دے، اگر تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا تو امام کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی ولیک، پروردگار حجتک، پروردگارہ اپنے حجت کی مجھے معرفت کرا دے، اگر تیرے حجت کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو کیا کہا، ضللت عن دینی، تو پھر میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اگر امام کی معرفت نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، آخری درجہ امام کی معرفت کا ہے، بہت سے لوگ آج بھی اس معرفت سے بہت دور ہیں۔ عزیزان گرامی، تشیع میں رہ کے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان سمجھے مجھے وجود کس سے ملا، کس کے صدقے میں میرا وجود باقی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، اگر یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ہمارے صدقے میں پھل دیتے ہیں، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمارے صدقے میں قبول ہوتی ہیں، اگر تمہارے استجابت دعا ہے تو ہمارے صدقے میں ہے، جو کچھ کائنات میں چل رہا ہے یہ ولی خدا کی وجہ سے ہے، اور وہ ولی خدا ہم ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ میں اولیاء النعم، اولیاء جمع ولی ہے، اولیاء النعم، جتنی نعمتیں ہیں ان سب کے ولی یہی 12 ہیں، یہی 14 ہیں، اگر یہ نہ ہو تو کوئی نعمت نہ ملے، نہیں پہنچا سکا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے اس دن ضرور لام تاکید نون تاکید ضرور نعیم سے، سب سے بڑی نعمت سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ ضرور اللہ کہتا ہے سوال کیا جائے گا، کس چیز سے متعلق سوال کیا جائے گا؟ مولا نے فوراً پلٹ کے کہا لوگ کیا کہتے ہیں، کس کے متعلق سوال کیا جائے گا؟ مولا جانتے ہیں میرے الفاظ منتقل ہو جائیں گے، اگر میں اس سے پوچھوں گا تو اس کے الفاظ بھی لکھ دیے جائیں گے، اگر بات پہنچ رہی ہو اس کے الفاظ بھی لکھ دیے جائیں گے۔ کہ مولا لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کھانے پینے کا حساب مانگے گا، کہ اگر کوئی امیر آدمی، کوئی آپ کو سخی آدمی اپنے گھر پہ دعوت دے اور دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور سوال کرے میرے گھر میں کیا کیا کھاتا، وہ جو ہے لوگوں کے میرے ساتھ، اگر سخی آدمی گھر پہ دعوت دے اور سوال کرے کیا کیا کھایا تو کیسا محسوس ہوگا؟ کہ پھر مولا سخی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی سخی کھانا کھلانے کے بعد حساب کتاب مانگے تو پھر سخی ہی کہاں ہے جو حساب کتاب مانگے کیا کھا کے گئے ہو؟ کہا پھر اللہ سبحانہ و تعالی جس نے سخاوت بخشی ہے وہ یہ نہیں پوچھے گا دنیا میں کیا کھا کے آئے ہوگا، پھر مولا کیا سوال کرے گا؟ کہ ہماری ولایت کا سوال کرے گا، کہ ہماری ولایت سے متعلق سوال کرے گا کہ دنیا میں ولایت اہل بیت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ کہ قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ سن رہے ہیں سب لوگ؟ کہ قرآن سے دلیل ہے کہ آپ کی ولایت نعمت ہے؟ کہ ہاں، ایک آیت قرآن کے اندر بڑی روشن اور بہت واضح ہے، اور جیسے ہی پیغمبر نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو ان کے اتمام پہ پہنچا دیا۔ کہ نعمتیں درجہ بدرجہ چلتی رہیں، آخری درجہ ولایت علی کا تھا، آخری درجہ ولایت علی ابن ابی طالب کا ہے۔ کہ اللہ نے جب ولایت علی دی تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، تو نعمت ولایت کا سوال کیا جائے گا، سب سے بڑی جو ہمارے پاس آج نعمت ہے وہ نعمت ولایت ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ جملے 2-4 پیش کر کے آگے بڑھوں گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نعمتوں کے چھننے سے احساس ہوتا ہے یہ نعمت کتنی بڑی نعمت تھی۔ صحت کچھ دیر کے لیے چھن جاتی ہے، انسان مریض ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ دولت کچھ دیر کے لیے چھن جائے تو احساس ہوتا ہے دولت کتنی بڑی نعمت تھی۔ کوئی نعمت چھن جائے نا تو پھر احساس ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں خبردار کبھی دعا نہ مانگنا یہ نعمت ولایت کچھ لحظے کے لیے دور ہو۔ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لحظے میں یہ ولایت کی نعمت دور ہو اسی لحظے میں موت آ جائے؟ کہ اگر ولایت کے بغیر موت آئے تو سمجھ لو جہنم میں جاؤ گے۔ بغیر ولایت کے کچھ قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ آج جو در بدر کی ٹھوکریں کھا کے اس در اہل بیت پہ آتے ہیں صرف وہی بتا سکتے ہیں کہ ولایت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آئیں ذرا، یہ میں نے ساری زمین باندھی، میں مکمل کروں گا موضوع کو۔
لیکن تھوڑا اگر وقت زیادہ لوں گا کل اور آنے والی کل کے اندر بھی وقت آپ کو پتا کہ اعمال وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا، تو اگر تھوڑا سا زیادہ وقت لوں آج میرے ساتھ رہیے گا. آئیں اس موضوع کو تھوڑی سی وسعت دینا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں صرف غدیر سے 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب لوگ متصل رہیں کہ جناب ختمی مرتبت نے جب اعلان کر دیا اور کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو کہا کہ اب کسی کو اجازت نہیں، جب تک کہ سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی گھر نہیں جا سکتا. جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی بھی گھر نہیں جا سکتا. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا اور آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک واقعے سے میں اس کو واضح کروں گا کہ تب تک کوئی گھر نہیں جا سکتا، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ کے نہیں جا سکتے جب تک کہ علی کی بیعت نہ کر لیں. کون کہتا ہے کہ رسول خدا نے کھل کے اعلان ولایت نہیں کیا؟ اس سے زیادہ کھل کے کون سا اعلان ہوگا کہ تب تک جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ سب علی کی بیعت نہ کر لیں. عزیزان گرامی، بیعت مبایعہ ہے. مبایعہ 2 طرفہ چیز کا نام ہوتا ہے، یہ ایک طرفہ چیز کا نام نہیں ہے. مبایعہ، بیعت مبایعہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ میں وعدہ کرتا ہوں امام کی، جب میں بیعت کر رہا ہوں تو میں وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا. امام وعدہ کرتے ہیں اگر تو وفادار رہا تو میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا. تو 2 طرفہ مبایعہ ہے، 2 طرفہ ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ سب کے سب جب تک بیعت نہ کر لیں تب تک جا نہیں سکتے. کہا کہ یا رسول خدا پھر کیسے بیعت شروع ہوگی؟ کہا پہلے خواتین سے بیعت شروع ہوگی. یہ سب سے پہلے لیڈیز فرسٹ وہیں پہ غدیر کے اندر ہوا ہے. اور پیغمبر نے کہا میرے گھر سے بیعت شروع ہوگی. کوئی زوجہ تب تک مدینے واپس نہیں جا سکتی جب تک کہ علی کی بیعت نہ کر لے. اگر بات واضح ہو رہی ہو. یہ بہت سی آگے جنگوں کے فیصلے پیغمبر اپنی زندگی میں سنا رہے ہیں. کہا کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ علی کی بیعت نہ کر لیں. اب جناب ختمی مرتبت نے کہا کہ ایک زمین پہ ظرف رکھ دو. یہاں پہ جناب امیر علیہ السلام بیٹھ گئے، پانی میں ہاتھ رکھے، وہاں مستورات آتی تھی، بیعت کرتی تھی. کہا مردوں کی بیعت کا سلسلہ شروع. ایک خیمہ نصب کیا اور جب خیمہ نصب کر دیا تو جناب امیر علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے اور سب کی بیعت لے رہے تھے. جب آپ کے ہاتھ کو دیکھا تو کچھ لوگوں کو بہت سی عادت تھی، بغض علی رکھنے والے تو ان کی کمی تھی نہیں اس زمانے میں، تو وہ فوراً شکایت کرنے پیغمبر کے پاس آیا. کہا یا رسول اللہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے. ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے. تو پیغمبر اسلام نے فوراً کہا کہ جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا اعتراض مجھ سے نہ کرو، علی سے سوال کرو، وہی جواب دیں گے. تو اب سب پلٹ کے آیا. کہا یا علی کیا بات ہے، آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے، زمین کی طرف کیوں ہے؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، بیعت لے رہا ہوں. بیعت مانگنے والے اور ہیں، بیعت لینے والے اور ہیں. میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں. تو اب کہا کہ یا علی اب ہر بات پہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت ہے اس مقام پہ؟ کہا ہاں، ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے، نیچے نہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالاتر ہے. آپ پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں. کتاب توحید میں کہا نا کہ عین اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں. تو کہا علی کا ہاتھ کسی ہاتھ کے نیچے نہیں آئے گا. بیعت مانگ نہیں رہا ہوں، وہ اور ہوں گے جو بعد میں بیعتیں مانگتے رہیں گے. کہ میں بیعت لے رہا ہوں کہ تمہاری طرف سے وفا کی امید رہے اور میری طرف سے وعدہ ہے میں شفاعت کروں گا. میری طرف سے شفاعت سب کے لیے ہے جو میری بیعت پہ باقی رہیں. یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ بیعت کیوں لی؟ تو جواب آئے گا کہ جب تک کوئی بیعت نہ کرے تب تک زبانی کہہ دینے سے بہت سے افراد اپنے آپ کو مبرز ذمہ بھی سمجھ سکتے ہیں. میں نے تو بیعت کی نہیں تھی. کہا میں نے سب کو ملزم کر دیا، ذمہ دار ٹھہرا دیا. جو جو بیعت کر چکا ہے اگر کل علی کے مقابلے میں کھڑا ہو تو سمجھ لو اس نے اپنی بیعت توڑی ہے، کیونکہ اقرار کر چکا تھا خدا کے سامنے میں علی کی ولایت کا قائل ہوں. اگر آج ہٹتا ہے تو پھر وہ علی ابن ابی طالب کی اس ولایت سے ہٹ رہا، اس بیعت کو توڑا جو اس نے کیا تھا. آئیں ذرا بات کو آگے بڑھا دوں. عزیزان گرامی بہت سلسلہ آگے چلتا رہا. سلونی کا دعویٰ میرے مولا نے کیا تھا اور بہت سے مولا کی عداوت میں، بغض میں، کینے کے اندر اس دعوے کو کرتے رہے. لیکن جس نے بھی علی کا مقابلہ کیا اللہ نے اسے اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار کیا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرے گا. تو اب ایک آدمی بہت بڑا نام ہے اور اس نے ایک مرتبہ کہیں دعویٰ کر دیا سلونی کا، اور جامع دمشق کے اندر واقعے کو سنیے گا. کھل کے بات کو پیش نہ کروں کیونکہ میری مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے. بعض اوقات ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جب تک کھل کے بیان نہیں کرتے بہت سے لوگ جو ہیں وہ داد بھی پوری طرح سے نہیں دیتے ہیں. مرحوم
مولانا محمد اسماعیل بندی صاحب اس طرف سے اس طرف آئے تھے, مستبصر تھے, شیعہ ہو گئے تھے, تو مجمع میں پڑھ رہے تھے مجلس, تو پڑھتے پڑھتے انہوں نے کوئی نقطہ پڑھا, مجمع نے اس طرح سے داد نہیں دی, تو انہوں نے کوئی نام لے دیا. اب پاکستان تھا, وہ 6 مہینے اندر رہ کے آئے, تو جب مجلس اس کے بعد آ کے پڑھ رہے تھے, مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے پھر اشارتاً کوئی بات کی, لوگوں نے داد نہیں دی, تو انہوں نے کہا ویسے شیعہ قوم پہ بھی سلام ہے, جب تک نام نہ کہلوا کے جیل نہ بھجوا دیں داد نہیں دیتے ہیں. تو پہنچ جائیے گا انشاءاللہ, مجھے پوری امید ہے. نوجوانوں کو جو نہ پہنچے وہ ان کو پہنچا دیں جو پہنچ گئے ہیں. تو اب سبط ابن جوزی بہت بڑا ایک اہل سنت کا بہت بڑا محدث و مورخ گزرا ہے, بہت بڑا عالم گزرا ہے, سبط ابن جوزی, اور جامع دمشق میں درس دیا کرتا تھا. فجر کے بعد لوگ رات میں آ کے سو جاتے تھے, جسے دربار یزید بھی کہا جاتا ہے, تاکہ صبح جو درس دے وہ کہیں ان سے چھوٹ نہ جائے. اب سوچئے کہ کتنا اس کا بیان اچھا ہوگا. اب جب اس نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سننے کے لیے آ رہے ہیں, تو اس کا دماغ خراب ہو گیا. دماغ خراب ہونا تھا, اس نے کہا بھی جو پوچھنا ہے پوچھ لو, سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اس نے بھی کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اچھا خدا ایسوں کو ذلیل کرواتا ہے تو خواتین کے ہاتھوں ہی ذلیل کرواتا ہے. اب وہاں پہ خاتون, بہت بوڑھی سی خاتون بیٹھی تھی, انہوں نے فوراً اٹھ کے سوال کیا, کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. اس نے کہا ہاں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. بات واضح ہے عزیزان گرامی؟ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. کہا ہاں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا اچھا یہ بتا کہ علی ابن ابی طالب مدینے میں تھے, اور تیسری خلافت والا بھی مدینے میں مرا تھا, لیکن وہ جنازے میں نہیں گئے. سلمان مدائن میں تھے, مدائن عراق میں, علی مدینے میں تھے, یہاں سلمان کا انتقال ہوا, وہاں علی فوراً پہنچ گئے. بتا ان کے جنازے میں کیوں نہیں گئے, ان کے جنازے میں فوراً پہنچ گئے. اگر پہنچ گئے ہوں, جیسے آپ بالکل خاموش بیٹھے, کچھ دیر کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا اور پریشان ہو کے کہنے لگا اگر اس طرف سے جواب دیتا ہوں تو میں پھنستا ہوں, اس طرف سے جواب دیتا ہوں تو میں پھنستا ہوں. تو فوراً پریشان ہو کے کہنے لگا کہ یہ بتا تو اپنے شوہر کی اجازت سے مسجد میں آئی ہے یا اجازت کے بغیر آئی ہے؟ تو اس نے فوراً پلٹ کے کہا کہ میرے سوال کا تیرے سوال سے ربط کیا ہے؟ کہ ربط ہے. اگر تو بغیر اجازت کی آئی ہے تو تجھ پہ لعنت ہو, اور اگر اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت ہو. اس نے کہا میں تیرے سوال کا بھی جواب دیتی ہوں, مجھے یہ بتا وہ جمل میں آنے والے پیغمبر کی اجازت سے آئے تھے یا اجازت کے بغیر آئے تھے؟ اگر بات پہنچ گئی تو وہ اجازت سے آئے تھے یا اجازت کے بغیر آئے تھے؟ سبط ابن جوزی نے فوراً اپنے سر سے ماما اتارا اور ایک مرتبہ آبا کو ایسے رکھا سر کے اوپر تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے. فوراً چلنے لگا. اس نے آواز دے کے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہ اب کچھ سوال نہ کرنا. ایک ایسا سوال میں مبتلا کیا ہے کہ آج کے بعد سے کبھی پڑھاؤں گا نہیں, کبھی ممبر پہ نہیں آؤں گا. عزیزان گرامی, جو علی کا افتخار ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب امیر علیہ السلام کو امتیاز دیا. آئیں ذرا دوسرے, میں نے کہا تھا کہ آج صرف سوالات کے جوابات پیش کروں گا, اگر سننا چاہیں گے عزیزان گرامی. ایک سلوات پڑھ کے تھوڑا سا اس طرف اگر ہو جائیں گے تاکہ مجمع میرے سامنے زیادہ ہو. پھر بھی بآواز بلند صلوات. موضوع میرا پھر بھی علم امامت ہی ہے, لیکن وہ سوالات جو بہت سے نوجوانوں نے, بہت سے بزرگوں نے مجھے پیش کیے, ان کے جوابات دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں تاکہ کبھی ذہن میں شبہ نہ آئے. اس لیے میں سارے سوالات کے جواب, لیکن مربوط وہی رکھوں گا, علم امامت کا ہی میرا موضوع رہے گا. بہت سے لوگ آج یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر جناب امیر علیہ السلام کا حق بنتا تھا تو انہوں نے اپنا حق چھین کیوں نہیں لیا؟ علی جیسا شجاع کوئی نہیں کائنات میں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی اسد اللہ الغالب ہیں, علی سے زیادہ کوئی دلیر نہیں ہے. عزیزان گرامی, میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس مثال سے بات واضح ہو جائے گی. جناب امیر کے پاس 2 خواتین ایک بچے کو لے کے آئی ہیں. واقعہ بڑا مشہور معروف ہے, شیعہ بچہ جانتا ہوگا. دونوں کہہ رہی ہیں کہ بچہ میرا. 2 واقعات ہیں, ایک میں 2 خواتین ہیں, 2 بچے ہیں, ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے. دونوں خواتین کہتی ہیں لڑکا میرا ہے, لڑکی دوسرے کی ہے. وہ واقعہ نہیں, دوسرا واقعہ جس میں 2 خواتین ہیں اور ایک بچہ ہے, دونوں کہتی ہیں بچہ میرا ہے. سب کے ذہنوں میں تو آ گیا واقعہ. دونوں خواتین آئیں, کہا کہ مولا یہ بچہ میرا ہے. دوسرے نے کہا نہیں بچہ میرا ہے, آپ فیصلہ کر دیجئے بچہ کس کا ہے. مولا نے کہا آپس میں فیصلہ کر لو, جب میں فیصلہ کروں گا تم میں سے ایک کو ناگوار گزرے گا. کہا نہیں آپ فیصلہ کیجئے. مولا نے کہا بچہ کس کا ہے؟ دونوں فوراً بول اٹھی بچہ میرا ہے.
مولا کے غلام تھے حضرت قمبر. مولا نے آواز دی کہ قمبر بچے کے 2 ٹکڑے کرو, دونوں کو ایک ٹکڑا دے دو. اب کوئی آج جیسا بیچارہ کوئی مظلوم سے شیعہ ہوتا, وہ کہتا مولا بچے کا کیا قصور ہے, آپ بتائیے ان 2 خواتین میں سے کس کے 2 ٹکڑے کروں. ان میں سے ایک جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے, ان میں سے کسی کو مارنا چاہیے, بچے کا کیا قصور ہے. لیکن وہ تھے جناب قمبر. انہوں نے کہا مولا اگر آپ کا حکم ہے کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دوں تو پھر بچے ہی کے 2 ٹکڑے صحیح. جناب قمبر نے تلوار کھینچی, آگے بڑھے, جیسی تلوار اٹھائی نا بچے کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے, ان 2 خواتین میں سے ایک بولی کہ یا علی مجھے بچہ نہیں چاہیے, اسے دے دیں. مولا نے کہا یہ جو کہہ رہی ہے نا بچہ اسے دے دیں, یہ ماں ہے. نہیں 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 پہنچا سکا, نہیں پہنچا سکا. مولا نے فوراً پلٹ کے کہا یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ بچہ اسے دے دے یہ ماں ہے. کہا مولا یہ تو کہہ رہی ہے بچہ اسے دے دے. مولا نے کہا ماں ہے تبھی تو کہہ رہی ہے بچہ اسے دے دے. ماں بچے کی زندگی چاہتی ہے, 2 ٹکڑے نہیں چاہتے. عزیزان گرامی, علی رسول خدا کی زبانی اسلام کے باپ ہے. وہ جو دوسری خاتون تھی وہ کہتی تھی بچہ مجھے نہ ملے تو مر جائے. ماں کہتی تھی مجھے بچہ ملے نہ ملے بچہ زندہ رہے. دوسرے کہتے تھے خلافت ہمیں ملے نہ ملے ختم ہو جائے. میرے مولا اسلام کے باپ تھے کہ کسی کے پاس رہے زندہ رہے. اگر بات واضح ہو گئی, باپ کبھی نہیں چاہتا کہ بچہ مر جائے. مولا نے کہا کسی کے پاس بھی رہے مجھے اس کی زندگی چاہیے. پتہ نہیں بات ہے یا نہیں. کسی کے پاس رہے مجھے اسلام کی زندگی چاہیے, مجھے خلافت کی زندگی چاہیے. عزیزان گرامی, اب اگر کبھی کوئی اعتراض کرے مولا مشورے کیوں دیتے تھے, بہت سے لوگ کہتے تھے نا اگر راضی نہیں تھے تو مشورہ کیوں دیتے تھے. مت جانا, جب وہ جنگ پہ جانے لگا کہا مت جانا. کہا مولا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مت جانا. کہا یہ بھاگے گا اسلام کی توہین ہوگی. یہ جب بھاگے گا اسلام کی توہین ہوگی. مجھے اسلام کی عزت چاہیے. چلے میں نوجوانوں کے لیے اور تھوڑی سی مثال کو اور زیادہ غصہ دے دیتا ہوں. انسان جانتا ہے کہ میں نے اپنا بچہ کسی کو گود دے دیا, اب وہ جس نے گود لیا توجہ نہیں دے رہا, وہ کاروبار میں مصروف ہے, بچہ کبھی دیر سے گھر آ رہا ہے کبھی جلدی آ رہا ہے. جو باپ ہے نا فوراً جائے گا بیٹا دیر سے مت جانا آوارہ بن جاؤ گے. یہ باپ ہے نا اسے پرواہ ہے بچہ آوارہ نہ ہو جائے. توجہ ہو, باپ کو پرواہ ہوتی ہے. مولا مشورے دے رہے تھے آوارہ نہ ہونے دینا. اگر آج اسلام میں داعش نظر آئے تو سمجھ لو کوئی سوتیلا باپ گزرا ہے. کوئی ایسا تھا نا جس نے محبت نہیں دی اسلام کو. کوئی ایسے پادر تھے آوارہ ہوتا ہے تو ہو جائے, ہمارا تو ہے نہیں. مولا بار بار مشورے دے کے نصیحتیں دے کے سمجھاتے تھے آوارہ مت ہونے دو. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. عزیزان گرامی, آج بہت سے کہہ دیتے ہیں, بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں. مولا نے پھر اپنا حق چھین کیوں نہیں لیا. مولا نے کہا یاد رکھو اگر کسی کی موت واقع ہو رہی ہو زندگی بچا لو. جب یہ اسلام جوان ہو جائے گا تو میرا بیٹا مہدی آئے گا. علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان گرامی, یہ جناب امیر علیہ السلام کی بہت بڑی قربانی ہے. آپ نے اس پیغام کو اس انداز سے پہنچایا کہ آج تک دنیا دم بخود ہے کہ اتنے شجاع. لیکن اب اگر میں ایک حلی جواب بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر سننا پسند فرمائیں گے. کیا بہت سے نقدی جواب ہوتے ہیں کہ دشمن کو خاموش کر دیا جائے, اور حل بھی کرنا بہت ضروری ہے مسئلے کو. اگر حل کر دوں مسئلے کو, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر مولا ناراض سے تو پھر مشورہ کیوں دیتے تھے. میں کہتا ہوں اچھا وہ جو شیر خدا ہیں, اسد اللہ الغالب ہیں, رسول خدا کے 83 غزووں میں سے ایک چھوڑ کے, جس میں ان کے بھائی جناب جعفر طیار سپہ سالار اور مولا مدینہ کو سنبھال رہے تھے, باقی 82 غزووں میں حضرت امیر علیہ السلام سپہ سالار ہیں. اور پھر ایسا بھی نہیں تھا کہ پھر جنگ بھول چکے ہوں, کیونکہ جیسے ہی خود خلافت میں آتے ہیں جمل ہوئی, صفین ہوئی, نہروان ہوئی. 25 سال خاموش کیوں رہے؟ کیا اس زمانے میں
وہ لوگ جنگیں نہیں کر رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھی، لیکن مولا کا نہ جانا اس بات کی علامت ہے کہ ان سے راضی نہیں تھے. اگر بات واضح ہو گئی ہو. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام کا اپنا ایک نظام تھا، اپنا فلسفہ تھا. آپ آتے، جب مسجد میں آتے تو وہ کہتے تھے کہ یا علی جب ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو آپ آتے کیوں ہیں؟ مولا نے کہا سنو، مجھے مسجد چھوڑنے کے لیے مت کہنا، انا حق کو، میرا حق زیادہ بنتا ہے اس مسجد پہ. یہ میرے بھائی رسول خدا کی مسجد ہے، اگر کسی کو مسجد چھوڑنی ہے تم مسجد چھوڑو، میں نہیں چھوڑوں گا، میرا حق زیادہ بنتا ہے. مسجد نبوی ہے. خبردار مجھے روکنے کی کوشش کی. عزیزان گرامی، یہ حضرت امیر علیہ السلام کی میں نے مصاحب کے بھی رخ دیے ہیں، لیکن آئیے ذرا ایک اور پہلو کو پیش کروں گا. آج بھی گلا ساتھ نہیں دے رہا، میں زور لگا رہا ہوں اپنے طور پہ پوری طرح سے. جب میں مولا کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں، مجھے آپ کا پتہ نہیں، میں نجف میں ہوتا ہوں، اور میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے جب میں ممبر پہ آؤں تو سب کو اپنے ساتھ کچھ دیر کے لیے نجف اشرف لے چلوں، اور محسوس ہونے لگے سب کو کہ واقعاً ہم بارگاہ امیر المؤمنین میں بیٹھے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ ہیں کمپالا میں، لیکن ایک مرتبہ جب مولا کو پکارتے ہیں تو مولا نجف اشرف میں سنتے ہیں. ہمارا ایک بھی اگر نعرہ ہو، ہمارا ایک آنسو ہو، وہ نجف تک امیر المؤمنین کی بارگاہ کے اندر بات پہنچ رہی ہوتی ہے. آئیں ذرا ایک پہلو کو اور پیش کروں گا، سوچ رہا ہوں آج پیش کر دوں، انشاءاللہ اس کو سن لیجئے. جناب امیر علیہ السلام کی برائے خوشنودی شاہ نجف باواز بلند صلوات. آئیں ذرا اس دوسرے پہلو کو پیش کر دوں. میں نے جو کل موضوع جہاں تک پہنچایا تھا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، جناب شاہ صاحب نے سبحان کا سوال سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ کون ہے جناب امیر. جناب امیر علیہ السلام نے قرآن کی آیت ہے نا، وجعلوا سلطانا نصیرہ کے جو الفاظ ہیں، جناب امیر علیہ السلام سے تفسیر ہے اس کی، سلطانا نصیرہ. جناب امیر علیہ السلام سلطانا نصیرہ، کہ جو نصرت کے لیے آئے، جو ظاہر ہو. تو آپ نے فرمایا تھا میں باطناً سارے انبیاء کی نصرت کرتا رہا ہوں اور یہاں پہ ختم مرتبت کے لیے ظاہر ہوا ہوں. ہمارا اعتقاد ہے آج جب ہم امیر المومنین کو پکارتے ہیں تو جناب امیر ہمارا صرف نام سنتے نہیں ہیں، ہمارے اس نعرے کو سنتے نہیں ہیں، بلکہ آج بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، آج بھی جواب دیتے ہیں. عزیزان گرامی، جو جناب امیر علیہ السلام کی موت کے قائل ہو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. ہم ان کی حیات کے قائل ہیں. تو عزیزان گرامی، اور کچھ لوگ بہت زیادہ اس کو ماشاءاللہ عقیدت سے لے رہے ہیں، سب کی انشاءاللہ توجہ ہوگی میرے ساتھ، سب کی توجہ تو ہے میرے ساتھ انشاءاللہ. آئیں ذرا اس پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا مجمع ہے. اب جس حد تک میرا گلا ساتھ دے، میرا سینہ ساتھ دے، میں پورا آپ کے سامنے جو جب پیش کر رہا ہوتا ہوں تو پورا خون جگر لگا کے مولا کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدت کو پیش کر رہا ہوں. جناب ختمی مرتبت بیٹھے ہیں، سارے صحابہ کا مجمع ہے کہ ایک مرتبہ اچانک ایک عجیب و غریب مخلوق پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آنے لگی. سارے صحابہ اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے تو پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا کہ سب بیٹھ جاؤ، اس کا تم سے کوئی کام نہیں ہے، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. اب سب کے سب سننے لگے. اس نے فوراً پلٹ کے کہا میں حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس ہوں، جنوں میں سے ہوں. شیطان کا بہرحال نسل سے بھی تھا اور شیاطین میں سے تھا، جنوں میں سے تھا. کہا جن ہوں. کہا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو نکال دیا، اپنی بارگاہ سے زمین پہ پھینکا، تو اس نے آ کے بتایا کہ کوئی آدم ہے، اللہ نے آدم کو خلق کیا، اس کی وجہ سے بارگاہ رب العزت سے مجھے نکال دیا گیا. کہا زمین پہ پھینک دیا گیا. کہا سارے جن جمع ہوئے، جن پہلے سے موجود تھے، قرآن کی آیات موجود ہیں، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. کہا سب نے فیصلہ کیا جیسے ہی وہ آدم زمین پہ آئے گا ہم سب بدلہ لیں گے. کہا ایک مرتبہ اللہ نے حبوط آدم ہوا، جناب آدم کو زمین پہ بھیجا. کہا سارے جن جمع ہوئے، جب سب جمع ہو گئے، حملے کے لیے گئے، تو ایک مرتبہ ایک نوجوان کا نور سامنے آیا. ایک نوجوان کا نور سامنے آیا. کہا اس نے ایسا دفاع کیا کہ جنوں کو جان بچانا مشکل ہو گیا. کہا اس کو بھگانے کا بہت شوق تھا. کہا ایسا فرار کیا، سب فرار کرنے لگے. کہا سب بھاگنے لگے. اس نے ایسا حملہ کیا، کہا سب کے سب فرار کرنے لگے. کہا سب نے آ کے جمع ہونے کے بعد کہا یہ کون ہوگا، کس کا نور ہوگا؟ کہا ہو نہ ہو یہ بعد والا نبی ہے. کہا اس کے بعد سام نبی آئے. کہا انبیاء آتے رہے، یافس سب کے سب انبیاء علیہ السلام کے جو نام بتائے گئے ہیں. کہا شیس نبی آئے. اسی نوجوان نے آ کے دوبارہ شیس کا دفاع کیا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، اسی نوجوان نے دوبارہ دفاع کیا.
کہ یہاں تک کہ سام نبی کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، اسی نوجوان کے نور نے سب کا دفاع کیا، کہا یا رسول اللہ جن ہیں کافر ہیں، لیکن ہمیں ابلیس نے یہ بتایا تھا جنت کے دروازے پہ لکھا تھا آپ خاتم النبیین ہیں، سارے انبیاء آتے رہے، وہ نور آتا رہا، سب کا دفاع کرتا رہا، ہم بہت پریشان رہے کہ یہ بعد والا نبی ہے، لیکن کبھی بھی وہ واضح نہیں ہو سکا کون ہے۔ اب یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن سارے جن یہ جاننا چاہتے ہیں وہ نور کس جوان کا نور تھا۔ پیغمبر کے دائیں طرف کوئی سر جھکائے بیٹھا تھا، پیغمبر نے ہاتھ رکھا دوڑی پہ، تھوڑی کو اٹھانے کے بعد دیکھے کہا اے حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس ذرا دیکھ، کہیں یہ وہ نور تو نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اٹھ کے گھبرا کے چھلانگ لگانے لگا، کہا یہ وہی تھا جس نے سارے انبیاء کی نصرت کی۔ کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا ذاک اخی وابن عمی زوج البتول ابو الحسنین امام المشرقین۔ پیغمبر نے کہا یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، سارے سن لو، سب کی نصرت کی میری نصرت کے لیے ظاہر ہوا۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اس امام کی آج مجلس میں آئے ہیں کہ جس کے لیے تمام دنیا کے اشرار پریشان ہیں کہ ہر طرح کا شر ختم ہوتا ہے تو علی کے آنے سے ختم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، میرا گلا اور سینہ ساتھ نہیں دے رہا، آرام آرام سے اگر مصائب کے چند جملے پیش کروں گا تاکہ میں کل تفصیل سے مولا کی شہادت کو پیش کر سکوں۔ مولا کی زندگی میں مصائب بہت زیادہ ہیں۔ پہلے تمہیداً مقدمتاً چند جملے سن لیجئے۔ سب سے زیادہ جو مولا کو غم تھا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 202، سب گھر جا کے پڑھیں گے دیکھیں گے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُصَحَّدٌ، جہاں تک آج کے بعد سے کسی رات کا تعلق ہے تو اس میں کبھی مجھے چین نصیب نہیں ہوگا۔ وہ علی جنہوں نے خیبر فتح کیا، خندق فتح کیا، بڑے بڑے بھیڑیوں کو فنار کیا، لیکن کسی موقع پہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ نہ جانے کس طرح سے جناب سیدہ کے لاشے کو اٹھایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202 جا کے دیکھیے گا۔ پوچھا مولا کون سی ایسی بات ہے؟ جناب مالک اشتر نے کہا مولا آپ اپنی داڑھی کو خضاب نہیں کرتے، آپ کی ریش مبارک سفید ہو گئی، خضاب نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ کہا مالک میں آج تک غم میں ہوں، اتنی مدت گزر گئی جناب سیدہ کی شہادت کو، مولا آج تک غم میں ہیں۔ کہا میں کبھی نہیں بھلا سکتا، کہا میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ میں نے ایک جملہ پیش کیا تھا، ان کی تفصیل آگے دوں گا آرام آرام سے۔ مولا کون سے ایسے مصائب ہیں؟ تاریخ کے الفاظ ہیں، جب آپ صحرا میں جاتے تھے تو کہتے تھے صحرا کبھی یہ مت سوچنا کہ تو بالکل خالی ہے، تنہا ہے، آئسولیٹڈ ہے، تیرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، ذرا میرے دل کو آ کے دیکھ میں کتنا تنہا ہوں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں جب بھی رسول خدا کسی سے بات کرنا چاہتے تھے مجھے بلا لیتے تھے، یا علی میں بات کرنا چاہتا ہوں، پریشان ہوں، مصائب میں ہوں۔ کہا لیکن میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی ایسا نہیں جس سے میں بات کر سکوں۔ کیوں؟ کہا سیدہ کا پہلو شکستہ ہے، وہ خود اپنے مصائب سے گزر رہی۔ کہا حسن و حسین کا وہ سارے مصائب کو دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں، آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی بہت معتبر شخصیت ہو مجمع میں آ جائے، لوگ سلام نہ کریں، کیسا محسوس ہوگا؟ اور اگر مولائے کائنات
مدینے کی گلیوں میں نکلیں اور کوئی مولا کو سلام کرنے والا نہ ہو. جناب سیدہ جناب فضا سے کہتی ہیں فضا یہ بات صحیح ہے جو خواتین کہہ رہی ہیں. کبھی بھی ہاں میں نے خود دیکھا ہے جب مولا باہر جاتے ہیں کوئی سلام نہیں کرتا. بی بی پورا دن گریا کرتی رہی, انتظار کیا جیسے مولا گھر تشریف لائے. کہا ابو الحسن مجھے لوگوں نے بتایا ہے, خواتین نے بتایا کہ اب آپ کو مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے. مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا نہیں اب جب میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا. یہ مدینے کے اندر حالات ہیں کہ جناب ختمی مرتبت کے بعد جو بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں نا کہ کیا حالات تھے مدینے میں, مدینے کے یہ حالات ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ شمع ہوتی ہے تو چاروں طرف پروانے ہوتے, لیکن شمع بجھا دے تو سارے پروانے چلے جاتے ہیں. ختمی مرتبت کے وصال کے بعد سب اہل بیت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ جو آج بہت سے مسلمان نعتوں میں کہتے ہیں نا اپنی کہ نہیں ہم تو صحابہ کو پروانے مانتے ہیں, تو وہ پروانے شمع کے بعد بھی اگر رہتے تو ہم مانتے, لیکن وہ پھر آل رسول کو چھوڑ کے چلے گئے, سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے. یہاں تک کہ جناب امیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا. آئیں ذرا میں آج وقت لوں گا تھوڑا سا, کیونکہ میں جانتا ہوں کل شب شہادت ہے اور اعمال کی بھی شب ہے. سن لیجئے آج میں تھوڑا وقت لوں گا. جناب امیر علیہ السلام اپنے باغ میں شروع میں یہودی کے باغ میں, کیوں آپ نے کبھی سوچا کہ یہودی کے باغ میں کیوں کام کرتے تھے؟ سارے مسلمانوں نے مل کے فیصلہ کر لیا تھا کہ امیر المومنین کا سب سامان چھین لو اور کوئی بھی نوکری نہ دے, بوائیکاٹ کر دو سب طرف سے. مولا مدینے کے باہر جاتے کسی یہودی کے باغ میں کام کرتے. کیوں؟ جس کے اشارے پہ ایک پتھر سونے میں تبدیل ہو جائے. وہ ظاہری زندگی میں بتا رہے ہیں دیکھ لو مسلمانوں کا برتاؤ میرے ساتھ کیا ہے. یہودیوں کے ہاں کام کرنا کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حالات اچھے تھے, کبھی تصور کیا کہ وہ مسلمان کیوں مولا کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے؟ مولا دوپہر کی گرمی میں گھر آ رہے ہیں, ہاتھ میں کچھ کھانے کا سامان ہے, کچھ روٹیاں ہیں. جناب مقداد مل جاتے ہیں. جناب مقداد کہتے ہیں مولا نے فوراً پلٹ کے کہا مقداد اس دوپہر کی گرمی میں باہر پھر رہے ہو؟ کوئی مولا سے پوچھنے والا نہیں, مولا آپ بھی تو گھر سے باہر ہیں. کہا مقداد اس دوپہر کی گرمی میں؟ کہا کہ مولا بچوں کے فاقے برداشت نہیں ہوتے. میرے بچے آج فاقے سے تھے کیونکہ جناب مقداد امیر المومنین کا ساتھ دے رہے تھے, تو حکومت کی طرف سے وظیفہ بند کر دیا گیا تھا. فوراً کیا کیا مولا نے؟ کہا مقداد یہ روٹیاں اپنے گھر لے جاؤ, یہ کھانا اپنے گھر لے جاؤ. کہا مولا میں جانتا ہوں بنت رسالت فاقے سے ہے, میں جانتا ہوں حسن حسین نے کچھ نہیں کھایا. کہا کہ ہم ایک اور دن فاقہ کر لیں گے, لیکن نہ فاطمہ سے برداشت ہوگا نہ مجھ سے کہ مقداد کے گھر میں فاقہ ہو ہمارے گھر میں چولہا جلے. میں کس طرح سے پیش کروں گا یہ سارے پہلو. جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ مقداد ہم ایک اور دن فاقہ کر لیں گے, تم اپنے گھر لے جاؤ. جناب مقداد نے وہ روٹیاں لیں, اپنے گھر تشریف لے گئے. عزیزان گرامی یہ جناب سیدہ سلام علیہا سے متعلق چند جملے سن لیجئے. مولا سے پوچھا مولا کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو آج تک جناب سیدہ کے مصائب بھلانے نہیں دے رہی؟ کہا کاش رات کی تاریکی میں جنازہ نہ اٹھتا. کہا رات کی تاریکی میں سیدہ نے وصیت کی, اے ابو الحسن کسی بھی مدینے والے کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا. میں مولا کے مصائب پیش کروں, بی بی کے مصائب کا وقت نہیں ہے. کہا کہ اے ابو الحسن میرے جنازے میں کسی مدینے والے کو آنے نہ دیجیے گا, کسی بھی شخص کو میری قبر کا نشان نہ بتائیے گا, میری قبر کا نشان چھپا دیجیے گا. 3 جگہ نشان موجود ہے نا, مسجد میں, گھر میں, جنت البقیع میں. کہا میرے قبر کا نشان مٹا دیجیے گا. اور آج تک علماء, بڑے بڑے علماء جب اعمال کرتے ہیں تو بی بی فوراً یہی کہتی ہے خبردار میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا. مولا سے پوچھا مولا کیا بات ہے, کون سی بات آپ کو اتنا رلاتی ہے؟ رات کا وقت تھا سیدہ کا جنازہ اٹھا. کہا ہاں لیکن ایک اور بات. علماء نے بڑی بحث کی ہے. بی بی آپ نے وصیت کی رات میں غسل و کفن دیجیے گا تاکہ کوئی مدینے والے کو پتہ نہ چلے کہ سیدہ کو کہاں پہ دفنا. کا نہیں, ایک اور وجہ بھی تھی. کہا بی بی یہ نہیں چاہتی تھی کہ مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے.
کہ رات میں زخم نظر نہیں آتے. بی بی کو کتنا احساس ہے مولا کی مظلومیت کا. میں ہاتھ جوڑ کے 2 جملے کہوں گا کہ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں جناب امیر علیہ السلام نے رات میں غسل روکا کہ سیدہ آپ جانتی ہیں پورے جسم پہ پانی ڈالنا واجب ہے, اپنا ہاتھ ہٹائیے. بس کہنا تھا ہاتھ ہٹائیے, بس ہاتھ ہٹا. شیر خدا اسد اللہ زمین پہ ظرف آب رکھے, اپنی پیشانی کو دیوار پہ رکھے, بلند آواز سے رونے لگے. جناب فضہ نے, جناب ام ایمن نے, یا جناب اسما نے, یا تینوں نے سوال کیا, کہا مولا کیا بات ہے, کبھی آپ کو اس طرح سے بلند آواز سے روتا نہیں دیکھا. مولا کبھی شیر خدا بھی چیخے مار کے روتے ہیں. مولا نے پلٹ کے کہا فضہ زہرا نے مجھ سے چھپایا, زہرا کا پہلو شکستہ تھا, زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں مولا 2 زخم پوری زندگی نہیں بھلا سکے. چھٹے امام کی روایت ہے, بیت الحزان میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ ایک بازو پہ نشان تھا تازیانے کا, اور دوسرا دروازے کے گرنے کا نشان تھا. بس بھئی میں نے تمام کیا. یہ جناب امیر علیہ السلام کو پوری زندگی نہیں بھولا کہ جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں میرے سامنے سیدہ کے مصائب آتے ہیں, کہ میں سیدہ کے مصائب کو نہیں بھلا سکتا. یہ نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے. آئیں بھئی ذرا میرے ساتھ چلیں, ہم اب مدینے سے دوبارہ چلتے ہیں نجف کی طرف. لیکن اس سے پہلے کہ میں نجف دوبارہ لے جاؤں, ایک آخری جملہ سن لیجئے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب قبر سامنے ہو تو کچھ لاشیں دینے والے ہوتے ہیں, کچھ لاشیں قبر میں لینے والے ہوتے ہیں. جناب سیدہ کے جنازے میں کل 11 افراد ہے. حسنین دونوں چھوٹے ہیں, باقی سب نامحرم ہیں. جناب امیر نے لاشیں ہاتھوں پہ اٹھایا, آواز دی یا رسول اللہ اپنی امانت کو واپس لے لیجئے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے کہ یا علی میری امانت لوٹا دیجئے. بس مولا کا لاشا دینا تھا, ایک جملہ کا, کہا یا رسول اللہ آرام سے لیجئے گا, یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی, اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں روک دیتا, آپ مصاب ہو گئے, لیکن مولا کے مصائب واضح نہیں ہوئے. ابھی تک مولا کے میں نے مصائب نہیں پیش کیا آپ کے سامنے. 19ویں کا دن گزر چکا ہے. جانتے ہیں کوفے میں کیا کیفیت تھی؟ مولا کے سر پہ ایک بیٹی نے پٹی باندھی ہوئی تھی, سارے بچے چاروں طرف کھڑے تھے. اگر میں پیش کر پاؤں, اگر سن سکیں, دیکھ سکیں, روایت کے الفاظ ہیں, میں ضربت کے کل پیش کروں گا انشاءاللہ. آج مولا کے سارے بچے چاروں طرف کھڑے ہیں. اگر دیکھ سکیں, میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. مولا کے چاروں طرف آپ کے بچے کھڑے ہیں, بیٹے بیٹیاں سب کے سب. مولا ایک ایک کر کے ہر بیٹے کا نام لیتے ہیں, ہر بیٹی کا نام لیتے ہیں. کہا ذرا زینب کو بلا دو. جناب زینب کا ہاتھ تھاما, امام حسن کو بلایا, امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. کہا بیٹا حسن میں نے زینب کو آپ کو سونپا. اتنے میں جناب ام کلثوم کو بلایا. کہا بیٹا حسن میں نے ام کلثوم کو آپ کو سونپا, میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا. ایک ایک کر کے ہر بیٹے ہر بیٹی کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا. کہا اپنے میرے بعد حسن کو اپنا باپ ماننا, یہ میرے بعد حجت خدا ہے. اتنے میں اچانک ایک بی بی کے ساتھ والے حجرے سے رونے کی آواز آنے لگی. مولا نے فوراً پلٹ کے پوچھا زینب یہ کون بی بی ہے جو میری زندگی میں ایسے رو رہی ہے؟ کہا بابا یہ ماں ام البنین ہے. کہا ام البنین کو بلاؤ. کہا ام البنین کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ نے ہر بیٹے ہر بیٹی کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا, لیکن میرے عباس کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا. میں نے جب عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں کمرے سے چلی گئی. جب میں نے عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, مولا نے کہا ذرا عباس کو بلا. جناب عباس آئے.
آنکھیں زخمی ہو چکی تھی جناب عباس کی رو رو کے، کہا عباس کیا بات ہے؟ کہ نہیں بابا آپ کی شہادت کا برداشت نہیں کر پا رہا۔ مولا نے سینے سے لگایا، راوی کہتے ہیں کہ ذرا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ۔ جناب عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں نہیں دیا، امام حسین کا ہاتھ حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا کہ عباس حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ کہ عباس یہ جب کربلا جائے تنہا نہ جانے دینا، بیٹا تم میرا نمائندہ ہے، جب یہ کربلا جائے اس کے ساتھ جانا، اپنی جان دے دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے تمام کر دیا، میں نے تمام کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا نہ آپ سے سنا جا رہا ہے، میں چند جملوں کی زحمت دوں گا۔ میں نے مسائل تمام کر دیا، میرا وعدہ آیا آپ سے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب جناب امیر نے خیبر فتح کیا تھا نا، تو جناب ختنی مرتبت نے کہا کہاں ہے میرا بھائی علی؟ تو کہا مولا یا رسول اللہ وہ کونے میں کھڑے ہیں۔ پیغمبر اسلام آئے، کہا یا علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں آ رہا تھا نا تو سارے خوشی منا رہے تھے کہ مرحب آئے گا، اب علی کو مار دے گا، حیدر کو۔ کہا جب میں نے مرحب کو مار دیا تو سب گھبرانے لگے۔ کہا یا رسول خدا ان کی گھبراہٹ، ان کی عورتوں کے بچوں کی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ کہا میں سب کی شفاعت کرتا ہوں، آپ سب کے لیے دعا کر دیجئے۔ میں جملے کو پہنچا نہیں پایا۔ یہ یہودیوں کے بچے تھے، میرے مولا سے برداشت نہیں ہوا۔ رسول خدا نے کہا یا علی آپ جیسا سلوک چاہیں گے، جتنا چاہیں سب کو مال دیجئے، کپڑے دیجئے۔ میرے مولا ذرا ایک مرتبہ کربلا آ کے دیکھے، آپ کے پوتے پوتیاں، ایک 4 برس کی پوتی، دامن میں آگ لگی ہے۔ آئیں بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مل کے مختصر سے دعا کریں گے۔ آج بارگاہ امیر المومنین میں کوئی بھی دنیاوی دعا نہ مانگیے گا۔ کیا کہیں گے آج مولا سے؟ مولا آج دنیا میں ظلم بہت زیادہ ہے، آپ کو صرف ایک واسطہ دینے آئے ہیں۔ یہ واسطہ ہر معصوم کا ایک خاص واسطہ ہے، ہر معصوم کا، کسی بھی امام کو، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ واسطے ایسے ہیں جو ہر امام کو واسطہ دیجئے کبھی رد نہیں ہوتا، ہر امام کا خاص واسطہ ہے، لیکن کہتے ہیں جناب سیدہ کا واسطہ کوئی امام رد نہیں کرتا۔ کسی بھی امام سے کہیں نا، خصوصاً 2 اماموں کا واسطہ جناب سیدہ۔ کون کون؟ کہا امام زمانہ اور امام حسین۔ آئیں ذرا مل کے کہیں گے ایک مرتبہ، مولا کی بارگاہ میں آئے، میں ایک اور واسطہ لے کے آیا مولا کی بارگاہ میں۔ مولا کا واسطہ کون کون ہے؟ امیر المومنین کا مولا کا واسطہ آپ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ ہے، جناب زینب کبریٰ آپ کا واسطہ۔ کہتے ہیں جب بہت زیادہ پریشان ہو نا اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو ذرا نجف کا رخ کر کے کہو مولا آپ کو آپ کی بیٹی زینب کا واسطہ، مولا آپ کی بیٹی کا واسطہ لائے ہیں جو آپ کبھی رد نہیں کرتے۔ امام زمانہ کو 2 واسطے ہیں، ایک مولا کو 2 باتوں کا بڑا صدمہ، ایک اپنی دادی زہرا کے دربار میں جانے کا، اور دوسرے اپنی پھپھی زینب کے بازار میں جانے کا۔ آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا میرے ساتھ، ذرا مل کے ایک مرتبہ کہیں یا امیر المؤمنین، ہے مولا مشکل کشا، آج دنیا کے حالات بہت سا خراب ہیں، مولا ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں آپ کے بیٹے مہدی کی زیارت کے لیے، اے صاحب زمان پروردگارہ ہم سب کو، ہمارے کو گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو، طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سمرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ آل سعود کو غارت فرما، پروردگارہ مؤمنین کی حفاظت فرما، جتنے مؤمنین نے پروردگارہ التماس سے دعا کی ہے سب کو زندگی کے اندر امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما،
پروردگارہ زندگی میں امیر المؤمنین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امیر المؤمنین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں پہ بھی اس وقت عزاداری ہو رہی ہے، مولا کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، جلوسوں کا بہت بڑی بڑی دنیا کے اندر اہتمام ہو رہے ہیں، پروردگارہ جہاں جہاں عزادار ہیں سب عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے افراد میلی نگاہ سے عزاداری کو دیکھتے ہیں ان کو غارت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ماتم حسین۔ یا حسین